السلام على رسوله النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، ابھی آپ حضرات ذکر کر رہے تھے، آپ کو محسوس ہوا ہوگا کیسے ہمارے بدن کا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے۔ جتنا دھیان سے اللہ کا ذکر کریں گے اتنا فائدہ اور نفع محسوس ہوگا، جتنا دھیان سے۔ لکھا ہے شیخ عبد القدوس قطب عالم گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے وقت کے کتب تھے کہ مت پوچھو۔ ان کا معمول تھا پوری رات ذکر کرتے تھے، پوری رات لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، پوری رات اللہ 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 اللہ۔ دیکھنے والے محسوس کرتے تھے کہ ان کے گھر کے اوپر سے آسمان تک نور کا ایک سلسلہ جاری رہتا تھا۔ ان کے خانقاہ میں جتنے لوگ رہتے تھے اکثر کا یہ حالت ہوتا تھا۔ برسوں مجاہدہ کراتے تھے پہلے زمانے میں، برسوں۔ حضرت کے خانقاہ کے پاس میں ایک تالاب تھا، اس میں دھوبی لوگ کپڑا دھوتے تھے۔ وہ بھی کپڑا جب پٹکتے تھے الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، ہر طرف سے الا اللہ کی آواز آتی تھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس میں اتنی طاقت ہے لا الہ الا اللہ میں، جو پڑھتا ہے اخلاص سے اس کے سارے گناہ مٹا دیتا ہے، کوئی چیز باقی نہیں رکھتا ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے غفلت اور سستی سے بھی کوئی لے لے اللہ کا نام تو بھی نفع سے خالی نہیں ہے، اور جو شوق ذوق کے ساتھ لے گا، جتنا شوق ذوق سے لے گا اتنا اس کو نفع محسوس ہوگا۔ ہمارے فقیر امت حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صبح نماز کے بعد، کیونکہ عام طور پر لوگ اس کا معمول اصل وقت تہجد کا وقت کے بعد کا ہوتا ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو سب کبھی ناغہ ہو جاتا ہے تو تسلسل رکھنے کے لیے نماز کے بعد ہوتا تھا۔ وہ پورا خانقاہ بھرا رہتا تھا الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ حضرت سامنے بیٹھے رہتے تھے مراقبہ کر کے، اور حضرت کو بہت سارے لوگوں کے دل کے قلوب کے کیفیت بھی معلوم ہوتے رہتے تھے، کس کا کیا حالت ہے، کون کتنا اللہ سے لو لگایا ہوا ہے۔ ایسے نہیں بیٹھے رہتے تھے۔ اور ان کے سامنے بیٹھنے والے بعد ہمارے سامنے ہیں جو سامنے بیٹھ کے الا اللہ کرتے تھے، ایک سما طاری ہوتا تھا۔ تو میں نے کہا اس کی عادت ڈالنی چاہیے۔ یہ جو حضرت مولانا ابو داؤد صاحب ہمارے، ان کی آواز میں بھی اللہ ایک درد رکھا ہے، لہن داؤدی مشہور ہے۔ ان کی آواز تو وہ ویسی نہیں ہے لیکن ضرب لگاتے ہیں بہت شاندار۔ داؤد علیہ السلام پیغمبر تھے وقت کے، دن اور رات میں کوئی وقت ایسا نہیں جس میں اللہ کا ذکر نہ کرتے ہوں، اور ان کے گھر کے تمام افراد کے اندر یہ بات تھی کہ کوئی نہ کوئی ہر وقت باقاعدہ ذکر میں بیٹھا رہے گا گھر میں، رات دن 24 گھنٹے میں کوئی ایک وقت خالی نہیں۔ اور داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایسا نوازا تھا کہ جب وہ ذکر کرتے تھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، تو پہاڑ پربت سب سے آواز نکلتی تھی، اور چرندے پرندے سب جمع ہو جاتے تھے آتے، اور سب ذکر کرتے تھے ان کے ساتھ۔ رہنے داؤدی مشہور ہے، بہت آواز سریلی اور رسیلی تھی آواز ان کی، اللہ نے عطا کیا تھا۔ ذکر کے اتنے پابند تھے وہ پیغمبر، اور ذکر پیغمبر کو اگر فضیلت نے معلوم ہو اور کس کو ہوگا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ آپ کو اللہ نے اتنی بڑی سلطنت عطا کیا، بادشاہت دیا، اور چرین پرین پر آپ کی حکومت بہت بڑی چیز ہے۔ کہا یہ سب چیز کی کوئی حقیقت نہیں، ایک مرتبہ اگر آدمی دل سے سبحان اللہ کہہ دے، ایک مرتبہ کوئی آدمی دل سے سبحان اللہ کہہ دے، اس میں جتنی
اس کو نیکی ملے گی اور جتنی فضیلت ہے اس کے سامنے یہ کچھ نہیں سلطنت. اتنی بڑی سلطنت ایک مرتبہ سبحان اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اب اس کی کرامت دیکھ لو. فضائل اعمال میں طلبہ پڑھتے ہیں, میں سنتا رہتا ہوں, میں کسی طالب علم کو دوسرے دن پوچھتا ہوں کل کیا پڑھے تھے, تو غیر حاضر رہتے ہیں, دماغ غیر حاضر رہتا ہے. مجھے یاد رہتا ہے, میں بھی بتا دیتا ہوں کل کیا پڑھے تھے. حدیث شریف کیا سنائے تھے, میں سنا دوں گا انشاءاللہ. کچھ غیر حاضر, غیر حاضر دماغ سب کا, اللہ حفاظت فرمائے. کسی کو پتہ ہی نہیں کیا پڑھے کیا سنائے. تو ایک آدمی جو مشرک تھا, کافر تھا, اور غیر کا پرستش اور پوجا کرنے والا تھا, بادشاہ تھا, بڑا ظالم تھا, جابر تھا, لوگوں کو بہت ستاتا تھا. اب لوگ اس کے ستانے اور ظلم کرنے کی وجہ سے عاجز آ گئے تھے. اس سے موقع کی تلاش میں تھے, موقع ملے گا بدلہ لیں گے. اذا یئس الانسان تعالی لسانہ کسنور مغلوب یسیر القلب. مایوس کمزور بلی ہوتی ہے, موقع کی تلاش میں رہتی ہے, موقع پاتے ہی کتے پر بھی حملہ کر دیتی ہے. تو موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کمزور. یہ لوگ سب موقع کی تلاش میں تھے. بادشاہ ہمارے ہبڑ میں پڑے گا تو اس کا بدلہ لیں گے. موقع مل گیا ان کو. بدلہ لینے میں بڑی زیادتی کی ہے ان لوگوں نے. آگ جلائے, اس میں ایک بہت بڑا دیگ چڑھائے, اس میں تیل ڈال دیے اور آگ سے کھولنے لگاؤ. اس آدمی کو اس میں ڈال دیے. بتاؤ کیا ہوگا اس کا حال. اب وہ مشرک تھا, اپنے ادھر ادھر کے معبودوں کو بلایا, کوئی اس کی مدد نہیں کی. قرآن پاک میں بہت سارا تذکرہ ہے. کشتی میں جاتے ہیں سمندر میں, جب تلاطم آ جاتا ہے بھنور میں پھنس جاتے ہیں, اپنے معبودوں کو بلاتے ہیں, نہیں نتیجہ نکلتا ہے تو پھر اللہ کو پکارتے ہیں. اللہ بڑے کریم ہیں, فوراً متوجہ ہوتے ہیں, اس کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں. پھر آ کے اللہ کو بھول جاتے ہیں. اس کو بلایا, پکارا ہو, لیکن کوئی کام نہیں آیا اس کے. پھر اس نے لا الہ الا اللہ کا ضرب لگایا, ابھی جو آپ لوگ لگا رہے تھے. کرامت بہت ہے اس میں, معمولی چیز نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ مجھے کوئی خاص دعا اور وظیفہ بتا دیجیے جس کے ذریعے آپ سے میں رابطہ قائم رکھوں. اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ. کہا تو سبھی پڑھتے ہیں, کہاں وہی لا الہ الا اللہ. جو جتنا اخلاص سے پڑھے گا اس کو اتنا فائدہ ہوگا. بتایا تھا لا جب کہے آدمی اپنے دل کی طرف متوجہ ہو اور یہ سوچے کہ میرے دل کے اندر غیر اللہ, دنیا, بیوی, بچے, ان کی محبتیں, زائد محبتیں, جو جائز محبتیں وہ تو رہنے نہیں چاہیے, زائد محبتیں بہت زیادہ, جتنا غلبہ ہے سب کو نکال رہا ہوں اور باہر پھینک رہا ہوں. اسی طرح نماز کے وقت سوچنے کا ہے. جب تکبیر تحریمہ کہتے ہیں نا, تکبیر تحریمہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ ہاتھ اٹھاتے وقت یہ تصور کرے کہ میں اللہ کے تمام غیر کو جو میرے اندر گھر کیے ہوئے باہر پھینک رہا ہوں, پیچھے ڈال رہا ہوں. پھر اللہ اکبر, وسوسہ آئے گا اس کو تو وسوسہ لے کے آتے ہیں باہر سے پورا. اللہ اکبر بھی نہیں کہتے ہیں بہت. تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے, نہیں کہیں گے نماز میں داخل نہیں ہو سکے گا, فرض ہے. امام کے پیچھے بھی تو بھی کہنا پڑے گا اس کو, کہتے نہیں سیدھا کھڑے ہو گئے. کئی جگہ مسئلہ بتایا, اعلان کیا. ایک بات یاد رکھ لیجیے, تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنا فرض ہے. یہ ہاتھ باندھنا فرض نہیں ہے, نہ ہاتھ اٹھانا فرض نہیں ہے, یہ سنت ہے. تو جب ہاتھ اٹھائے تو سب کو باہر پھینکا, اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہے, میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. تصور جمائے گا اللہ اکبر. تو لکھا ہے کہ اس آدمی کو ایک کلمہ یاد آ گیا, لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ بار بار پڑھنے لگا. اچانک اللہ کی مدد آئی. اچانک اللہ کی مدد تو حضرت میں تھے, اچانک آئی. طوفان, تلاطم, ہوا, پانی,
اتنے بڑے دیگ کو ہوا اٹھا کے لے گیا، اللہ نے بھیجا تھا، اٹھا کے لے کے ایک کفرستان میں لے کے ڈال دیا. اس کا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ضرب چلا ہے. لوگ دوڑے چاروں طرف، یہ کہاں سے بھوت آیا، کیا معاملہ ہے. یہاں سے اٹھا کے لے کے وہاں پھینک دیا، اور اسی میں پڑا ہوا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا. اللہ کا ذکر کیسا کیے، اللہ اکبر. حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے اللہ کہہ رہے ہیں اے میرے خلیل، اے میرے دوست. اللہ ہم سب کو اپنا دوست بنا لے بھائی. اللہ کہتے ہیں اے میرے خلیل، اے میرے دوست، اپنے اخلاق کو مزین کرو، کافروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. حضرت ابراہیم خلیل اللہ بڑے مہمان نواز تھے، بڑے مہمان نواز تھے. مہمان کے انتظار میں 2-3 دن تک بیٹھے رہتے تھے. کوئی مل گیا تو کھانا کھاتے تھے، ورنہ کھانا ہی نہیں کھاتے تھے. خلیل ویسے کوئی بن جائے گا. اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ 2-3 دن سے انتظار میں تھے. ایک مہمان بوڑھا آتے ہوئے مل گیا، جا کے اس کو پھسلا کے بولا کے لائے بیٹھائے کھانے کے لیے. کھانا جب شروع کیے، پیغمبر ہیں، کہا بسم اللہ پڑھ، بسم اللہ. وہ تھا مجوسی آگ کا پجاری. اس نے کہا تم میرا ایمان خراب کرنا چاہتے ہو، بوڑھا آدمی تھا، تم کھانا کھلا کے میرا ایمان بگاڑنا چاہتے ہو، میں کیوں بسم اللہ پڑھوں، میں تو اللہ کو نہیں مانتا. نعوذ باللہ. ابراہیم خلیل اللہ کو غصہ آ گیا، کیا جو اللہ کھلا رہا ہے اس کو نہیں مانتا، جاؤ ایسے اٹھ کے بھگا دیا. فوراً اللہ کی طرف سے وحی آ گئی. ابراہیم میں کیا کیے، ارے اتنے دن سے بغیر بسم اللہ کے میں کھلا رہا ہوں اس کو، کھانے تو میں ہی دیتا ہوں جہاں سے کھائے، اور تم ایک مرتبہ بغیر بسم اللہ کھلا نہیں سکے، جاؤ اس کو پھسلا کے لاؤ. ابراہیم خلیل اللہ دوڑے، پھسلا کے لائے، بیٹھا کے کھلائے. اس ابراہیم خلیل اللہ سے اللہ کہہ رہے ہیں ابراہیم میرے خلیل، اپنے اخلاق کو مزین کرو، عمدہ بناؤ. سنت ابراہیم میں مشہور ہے، کافروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. تو یہ آدمی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جب آگ میں ڈالنے کا نمرود نے ناپاک کوشش کیا، لکھا ہے علماء نے، جب شیطان آ کے مشورہ کیے کیسے ڈالا جائے، اتنی بڑی آگ کا تو اس کو پھینکے جا کیسے آدمی کو، بہت بڑا آگ وغیرہ سے جمع کر دیا، اس کے اوپر پھینکیں کیسے. شیطان نے گلیل بنایا ہوا، گلیل جو گلیل مارتے نہیں، بڑا ربڑ کلا کے اس میں کر کے پھینک دو. شیطان آگ مشورہ دیا. ہر جگہ شیطان پہنچتا ہے، ہر جگہ. جنت میں آدم علیہ السلام پاس پہنچ گیا، ہمارے آپ کا کیا ٹھکانا ہے. شیطان نے مشورہ دیا ایسا کرو، اور اسے بنا کے پھینک دیے. جب جا کے گرنے لگے تو جبریل علیہ السلام آئے. اللہ ابراہیم کو اللہ سے لو لگائے ہوئے ہیں. جبریل کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم مشکل میں ہو، میں کچھ مدد کروں، آگ سے بچا لوں تم کو، میں تو ایک پر میں اٹھا کے لے جاؤں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ ایسی تھوڑی بن گئے تھے. اللہ اکبر. کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہا جبرائیل تم درمیان میں مت آؤ، ضرورت نہیں تمہاری مدد کی، ہم کو کسی کی مدد نہیں چاہیے. جو اللہ آگ میں مجھے ڈلوا رہا ہے وہی میری حفاظت کے لیے کافی ہے. لا الہ، اس کے معنی یہ تھے نا، مشرک اور کافر کلمہ عربی زبان تھے، اسی لیے تو پڑھتے نہیں تھے نا کہ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے سب بتوں کو توڑنا پڑے گا. 360 کو معبود بنائے ہوئے تھے. اس کو پوچھتے کیا بارش برسانے والا، یہ روزی دینے والا، یہ فلاں کرنے والا، یہ فلاں کرنے والا، سب کو پوجا کرتے تھے. کہ اگر لا الہ الا اللہ کہیں گے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی روزی دینے والا نہیں، کوئی شفا دینے والا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، تو پھر ہم سب کو چھوڑنا پڑے گا. اسی لیے پڑھتے نہیں تھے، عربی زبان تھی. ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ نے اپنے مخلوق آگ سے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اگر زیادہ ٹھنڈا ہو جائے تو بھی تکلیف دہ ہے نا، برف بن جائے گا، آدمی کیسے رہے گا اس میں. اللہ نے آگ سے کہا، مخلوق سے، اللہ کی مخلوق ہے. اے آگ
ابراہیم میرے خلیل تمہارے پاس جا رہے ہیں، اب تم ان کے لیے گلزار بن جاؤ۔ آگ گلزار بن گئی۔ بہت بعد میں ایک واقعہ ہوا تھا، اور ایک شخص تھے، ان کو بھی اسی طرح بادشاہ جو ہے ظالم بادشاہ تھا، آگ میں ڈالا تھا، اور وہ نکل کے وہاں سے اللہ نے ان کی حفاظت کر لیا، آگ سے بچ گئے، مدینہ پاک آئے تھے چل چل کے، بڑا لوگوں نے ان کا استقبال کیا۔ اس کلمے میں اتنی طاقت ہے کہ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اب یہ دیکھ جا کے وہاں گرا، اللہ کو اس کے ذریعے سے ہدایت پھیلانی تھی، سب لوگ دوڑے، یہ کیا معاملہ ہے، کہاں سے آیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کر رہا ہے۔ ارے چپ ہو بھائی، کیوں کر رہا ہے؟ کہا میں اسی کے برکت سے یہاں تک پہنچا ہوں، میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ اب ایسا لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا، جتنے لوگ تھے سبھی سن کر سب کلمہ پڑھنے لگے، لا الہ الا اللہ، لا، پاگل ہو گئے سب۔ اس کے اندر جو جذب اور کیفیت تھی، اس کا اثر ان لوگوں پر پڑا، سب کو اللہ نے ہدایت دے دیا، سب لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنے لگے۔ اتنی طاقت ہے اس میں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ راستے میں جا رہے تھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، باقاعدہ ان کے ساتھ لوگ رہتے تھے، ضربیں لگتی تھی، یہ کیا کر رہے ضرب؟ اب یہ لوگ تو اجمی ہیں، جہاں پر خواجہ غریب نواز جا رہے تھے، سمجھتے نہیں تھے کیا اس کا مقصد ہے۔ راستے میں جا رہے تھے، دیکھے کہ جگہ آگ کا بہت بڑا کھدان ہے، اور بڑے بڑے بوڑھے بوڑھے 80 برس کے، 90 برس کے، سب اس کے چاروں طرف پڑے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی پرستش اور پوجا میں مصروف ہیں۔ کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم اس کی پرستش اور پوجا کر رہے ہیں۔ کا مقصد کیا؟ کا مقصد یہ ہے کہ مرنے کے بعد یہ آگ ہم کو جلائے گی نہیں۔ کہا مرنے کے بعد کی بات کہتے ہو؟ ارے ابھی تو تجربہ کر کے دیکھ لو، 80 سال، 90 سال، 70 سال سے تم اس کی پوجا کر رہے ہو، ذرا سا انگلی ڈال کے، ہاتھ ڈال کے تو دیکھو جلاتی ہے کہ نہیں آگ؟ اللہ لگے پاگل ہو، ارے ابھی تو جلا دے گی، بعد میں جلا گی نہیں۔ کہا یہ کیسے امید باندھ لیے؟ کہا میں ایک ایسے اللہ کے طرف تم لوگ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، دعوت دینا چاہتا ہوں، ایسے معبود کی طرف جس کی عبادت اگر تم کرو گے، لا الہ الا اللہ کہو گے، ابھی تم کو آگ میں جلنے نہیں دے گا۔ کہا اچھا دکھاؤ۔ لا الہ الا اللہ پڑھے اور آگ میں کود گئے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آگ میں کود گئے۔ اب سب دیکھ رہے ہیں کہ بوڑھا جل کے ختم ہو جائے گا، تھوڑی دیر کے بعد پھر آگ سے نکلے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب اتنا وہ دل سے ان کے وہ نکل رہا تھا کہ جتنے تھے سبھی ناچنے لگے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سب کلمہ پڑھ لیے۔ ایسے اسلام پھیلا ہے، بہت دل سے نکالتے تھے۔ تو اس کلمے کو ہم اوپر اوپر سے پڑھتے ہیں، اسی لیے وہ مزہ نہیں آتا ہے، جتنا اندر سے پڑھیں گے اتنا مزہ آئے گا۔ جیسا ابھی حضرت مولانا کہہ رہے تھے، ہمارے حضرت قاری سب سناتے تھے اس کو، شیر و شکر ربی شود جانم تمام۔ ایک بزرگ تھے، وہ کہتے تھے جب میں ایک مرتبہ اللہ کہتا ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے میرے منہ میں کوئی رسگلہ رکھ دیا، اتنا مزہ آتا ہے، میں اپنی زبان کو چاٹتا رہتا ہوں۔ ذکر کو دھیان سے، ابھی جو کرایا گیا ایسا عادت ڈالنے کے لیے کرایا گیا، یہ اس طرح نہیں کرایا جاتا، اپنا اپنا سب کریں گے، اپنے آپ، کوئی بھی سامنے بیٹھے رہے گا اپنا کریں گے، سب اپنا اپنا کریں گے، اس کی عادت ڈلانے کے لیے۔ ایسا نہیں کہ ایک آدمی کہے سب اسی کے ساتھ ساتھ چلو، نہ، عادت ڈلانے کے لیے، ایک ماحول بنانے کے لیے آج بسم اللہ کر دیے، جب بھی مجلس ہوگی اس میں تھوڑی دیر ذکر کرایا جائے گا تاکہ ذکر کی عادت پڑے۔ ہمارے اکابرین کے یہاں دستور رہا ہے، آج بھی ہے بہت سارے جگہوں میں، کہ تھوڑی دیر ذکر کی مجلس کراتے ہیں تاکہ دھیان سے اللہ کا ذکر کرنا نصیب آ جائے۔ ایک شخص تھے، ایک صحابی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں خیر کی بات بتاؤں؟ کوئی ایسی دو بات بتاؤں گے جو بہت خیر کی بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ ضرور بتا دیجئے۔ بہت ساری روایتوں میں حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سوال کرنے والے تھے، بس سب چیز پوچھتے رہتے تھے۔ کہا ضرور فرما دیجئے۔ آپ نے کہا ابوذر، تم اپنے تقوی اختیار کرو اللہ تعالیٰ کا، اپنے اخلاق کو درست کرو،
اور زبان کو خاموشی اختیار کرو، زبان میں خاموش رہو۔ اکثر زبان آدمی غلط استعمال کرتا ہے، حقوق العباد میں مبتلا ہو جاتا ہے، جھوٹ میں، بہتان میں، غیبت میں، کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ ہمارے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر بھی پڑھا کرتے تھے کہ اگر جھوٹ غیبت سے بچنا ہے تو زبان کی حفاظت کرو۔ فرماتے تھے کیجیے ہرگز نہ سنیے دوسروں کا تذکرہ، کیجیے ہرگز نہ سنیے دوسروں کا تذکرہ، سب سے بہتر ہے یہی غیبت و بہتان کا علاج۔ کسی کا تذکرہ کریں گے یا تو کچھ بات ہوتے ہوتے کچھ بات نکل جائے گی، اشارہ کنائے میں بھی غیبت ہو جائے گا۔ اتنا کون سنبھلتا ہے؟ حقوق العباد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ دنیا میں بھی مجھ سے قریب۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے، مفتی اعظم حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں زیارت کے لیے گیا مدینہ منورہ میں، مواج شریف میں کھڑا ہوا تو دور کھڑا ہوا اطمینان سے، بہت لوگ قریب جا رہے ہیں، جالی میں جھول رہے ہیں، کچھ نہیں کہا میں قریب میں دور سے دور کھڑا ہو کے دل سوچا، اور میں نے سوچا آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا میں چاہے تم کہیں رہو، میرے سنتوں کو اپناؤ، تم میرے نزدیک ہو، قریب ہو۔ سنتوں کو اصل اپنانا۔ ہمارے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بات کا بہت ترغیب دیتے تھے کہ سنتوں کو اپنا معمول بناؤ، اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں۔ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر میرے سنت کے پابند ہو، تمہارے اخلاق اچھے ہیں، تو دنیا میں بھی تم مجھ سے قریب ہو رہ کے، جو زمانے میں تھے یا بعد میں سب قریب قربت حاصل ہے، اور جنت میں بھی تم مجھ سے قریب رہو گے، اس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے بتاؤ۔ اور کہا جس کے اخلاق برے ہیں، معاملات درست نہیں ہیں، وہ دنیا میں بھی میری نظر میں مبغوض ہے، میں اس سے ناراض ہوں، اور آخرت میں بھی وہ مجھ سے جنت میں دور ہے۔ اگر مومن ہے، ایمان ہے اس کے اندر، تو سزا بھگت کے آئے گا۔ اگر مومن نہیں ہے، ایمان سے خالی ہو گیا ہے، تو سب دن جہنم میں رہے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں میں ایمان والے بہت سارے ہیں، مومنوں میں، ایمان والوں میں کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، احسنہم خلقا، سامنے والے سے اچھے سے ملے گا، مسکرا کے ملے گا، کسی کو برا بھلا نہیں کہے گا۔ اللہ اکبر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ راستے میں جا رہے تھے، ایک آدمی پیچھے لگ گیا، یا تو غرض والا ہوگا، کچھ مانگا ہوگا کچھ، اور حضرت سب کو دیتے نہیں تھے، یا تو کسی دوسرے مسلک کا ہوگا، پیچھے پڑ گیا ہوگا، اس زمانے میں ہوتا تھا ایسا، پیچھے پڑ گیا، بکنے لگا ادھر ادھر کا، بکتے جا رہا ہے، کچھ نہیں بول رہے ہیں، سیدھا چپ سن رہے جا رہے ہیں۔ آگے چل کے امام صاحب کا گھر آیا تو امام صاحب باہر کھڑے ہو گئے، کھڑے ہیں، کہو تم کچھ اتنا کہنا ہے، میں گھر کے اندر چلا جاؤں گا تو کس کو کہو گے؟ پھر میں گھر کے اندر چلا جاؤں گا تو تم کس کو کہو گے؟ اس لیے میں باہر کھڑا ہوں، جتنا جو کچھ کہنا ہو مجھے کہتے رہو۔ وہ آدمی سر پٹک دیا اور آپ کا پیر پکڑ لیا، معافی مانگ لیا کہ حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دیجیے۔ اخلاق دیکھو، دوسرے کی ذمہ داری دی گیا تھا، وہ ذمہ داری انجام نہیں دیا۔ اللہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضرت ہمارے پڑوس میں ایک عورت رہتی ہے جو بہت نماز پڑھتی ہے، عبادت کرتی ہے، ریاضت کرتی ہے، سب کرتی ہے،
لیکن اس کی زبان ایسی چلتی ہے تیز، صدقہ خیرات بھی کرتی ہے، جب کوئی کچھ کہہ دیا تو صبح سے شام تک پھر اس کے پیچھے پڑی رہتی ہے، وہ آسمان گراتی ہے، زمین پھٹاتی ہے، کیا کیا کرتی ہے، بکتی رہتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے اخلاق خراب ہیں، وہ عورت جہنمی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ کسی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں لے جانے والے اعمال کیا کیا ہیں؟ ہم نے بہت زیادہ عبادت گزار، عبادت بھی کرے کوئی بات نہیں، آپ نے فرمایا عبادت چاہے کم ہو لیکن جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ جنت میں جائے گا سیدھا، عبادت والوں سے بھی آگے بڑھ جائے گا، اور جس کے اخلاق برے ہوں گے چاہے عبادت کا ڈھیر ہو اس کے پاس، جہنم میں چلا جائے گا، اخلاق برے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ عورت جہنمی ہے، اور کہا اور ایک عورت پڑوس میں ہے جو صدقہ و خیرات بھی کم کرتی ہے، عبادت بھی فرائض وغیرہ ادا کرتی ہے، نوافل کی اتنی پابند نہیں ہے، لیکن اس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں، کسی کو برا بھلا نہیں کہتی ہے، وقت پک نہیں کرتی۔ آپ نے فرمایا وہ عورت جنتی ہے، عورت جنتی ہے۔ اخلاق کو درست کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ رات کے 3 بجے مسجد میں آدمی داخل ہوتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، اشراق تک بیٹھ کے ذکر اللہ کرتا ہے، نیکیوں سے مالا مال ہو کے باہر آتا ہے، کوئی آدمی مل گیا کچھ کہہ دیا مزاج کے خلاف، آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اونچ نیچ جو بکتا ہے اس کو چلاتا ہے، اخلاق درست نہیں اس کے۔ غصہ خطرناک چیز ہے، شیطان کی طرف سے آتا ہے غصہ، غصے کی وجہ سے گھر کا گھر بگڑ جاتا ہے، ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ ہمارے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے غصے کے بارے میں آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی علاج بتایا۔ جیسے کوئی الماری میں قیمتی سامان ہوتا ہے تو آدمی تالے پر تالا ڈالتا ہے، مضبوط تالا ڈالتا ہے، اسی طرح لا تغضب لا تغضب لا تغضب، مت غصہ ہو مت غصہ ہو، غصہ آئے تو بیٹھے ہو تو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، پانی پی لو، وضو کر لو، وہاں سے ہٹ جاؤ۔ غصے کے وقت میں کوئی آدمی فیصلہ کرے تو فیصلہ صحیح نہیں ہوتا ہے، ایک کی بیوی کو 1 سے 100 طلاق دے دیتا ہے، جبکہ اس کے 3 میں اس کا اختیار ختم ہے، اس کے اوپر وہ کرتا رہتا ہے۔ اخلاق کو درست کرنا، پہلے زمانے میں خانقاہوں میں لوگوں کی تربیت کرتے تھے اور رذائل کو نکالتے تھے محنت کے ساتھ، اور آج کل ہمارے اکابرین بزرگان دین ذکر کے ذریعے سے رذائل کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دل میں رقت اور نرمی آ جائے گی تو آدمی اپنے اخلاق کو درست کرنے کی کوشش کرے گا آہستہ آہستہ۔ اس لیے دل کے اندر نرمی پیدا کرنے کے لیے ذکر کی کثرت کی بہت ضرورت ہے، ذکر کے ساتھ، عبادات کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ اپنے اخلاق اور اپنے معاملات کو درست کرنا بہت ضروری ہے، جس کا تعلق دوسروں سے ہوتا ہے، سابقہ پڑتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، مومن میں سے وہ کامل ایمان والا ہوگا، اور تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ آپ خود ایسے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں آقا جب گھر میں تشریف لاتے تو اس انداز سے سلام کرتے کہ کوئی جاگتا ہے تو سن لے، سو رہا ہے تو نیند نہ ٹوٹے اس کی، وہ زور سے چلا کے نہیں۔ اور جب گھر میں آتے، کسی نے پوچھا آپ گھر میں رہتے تو کیسے رہتے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا بہترین انداز سے فرمایا کہ آدمیوں میں سے ایک آدمی کی طرح، جیسے آدمی گھروں میں ہوتے ہیں اسی طرح، اسے تھوڑی کہ میں بہت نبی ہوں میں کچھ کروں گا نہیں، جیسے آج کل ہو گیا ایک جو ٹوپی پہن لیے، کرتا پہن لیے، کچھ کرنے کو تیار نہیں۔ آپ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے، جھاڑو بھی دے لیتے تھے، بکری کا دودھ بھی دو لیتے تھے، ہانڈی برتن یہاں کا وہاں بھی رکھ دیتے تھے، کپڑا بھی جھاڑ پچھوڑ لیتے تھے، گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ یہ نہیں کہ نواب کی طرح بیٹھے رہتے تھے کہ تم سب کرو، خادمہ ہو۔ اپنے اخلاق کو درست کرو، اپنے معاملات کو درست کرو۔ اللہ نے اپنے نبی کے شان میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو بہترین اخلاق دے کر پیدا کیا، عظیم خلق عظیم۔ آپ اخلاق کی وجہ سے
دین اور اسلام کو پھیلائے، لوگوں کو مسخر کیے۔ آج ہمارے اخلاق بگڑ گئے ہیں، اس لیے ہم اپنے گھروں میں بھی باپ بیٹوں میں اتفاق نہیں ہے، بھائی بھائی میں اتفاق نہیں ہے، اخلاق کے بگاڑ کی وجہ سے۔ اخلاق درست کرنا اتنا آسان بات نہیں ہے، بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، دین پر چلنا آسان فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی کما یحب ربنا ویرضا، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الأمی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا حی یا قیوم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا کریم یا ذا الجلال والاکرام، یا نور السماوات والارض وما بینہما ورب العرش العظیم۔ یا رب، یا اللہ، یا باسط، یا رزاق، یا فتاح، یا کریم، اللہم اشرح صدورنا للاسلام وحبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اللہم اجعلنا من الراشدین۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ آپ معافی کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ یا اللہ آپ معاف کرنے کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ یا اللہ ہم خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، دن رات گناہوں سے لت پت ہیں، لیکن آپ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں۔ اے اللہ آپ کے چہیتے لاڈلے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے آپ اس کے گناہ کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کے خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم پورے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ سب کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم پر ترس کھا جائیے، یا اللہ اپنا فضل فرما دیجئے، یا اللہ اپنا کرم فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں عزت و آبرو والی زندگی عطا فرمائیے، صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائیے، برکت و وسعت والی حلال روزی عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو ہاتھ آپ کے سامنے اٹھتے ہیں غیروں کے سامنے پھیلانے سے بچا لیجئے۔ یا اللہ ہمارے اخلاق کو درست کر دیجئے، ہمارے معاملات کو درست فرما دیجئے، ہمارے معاشرت کو درست فرما دیجئے۔ یا اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے ہم کو سیدھے راستے پر چلا دیجئے۔ یا اللہ جس کی رہبری آپ کریں اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ یا اللہ جس کو آپ اپنے نگاہ سے گرا دیں اس کو کوئی سیدھے راستے پر چلا نہیں سکتا۔ یا اللہ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا اللہ آپ ہی کے لیے نماز پڑھتے ہیں، آپ ہی کے لیے روزہ رکھتے ہیں، یا اللہ آپ ہی کی عبادت بندگی کرتے ہیں، یا اللہ آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ آپ مدد اور نصرت فرما دیجئے، ہمارے دلوں کے دنیا کو بدل دیجئے، ہمارے قلوب کو اپنا مسکن بنا لیجئے۔ یا اللہ آپ ہمارے دلوں میں گھر کر لیجئے۔ یا اللہ ہمارے رگ و ریشے میں آپ سرایت کر جائیے، اپنی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے۔ اے اللہ ڈال دیجئے، اے اللہ ڈال دیجئے۔ یا اللہ سیدھے راستے پر چلا دیجئے۔ یا اللہ جتنے لوگ آئے ہیں صرف آپ کی محبت میں آئے ہیں۔ یا اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آپ کے لیے آپس میں تعلق محبت رکھتے ہیں ان کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اے اللہ، یا اللہ ہم آپ کے نیک لوگوں کی نقل اتار رہے ہیں، یا اللہ اس کو اصل سے بدل دیجیے۔ یا اللہ دین کو آپ نے اتارا ہے اپنانے کے لیے، یا اللہ اس کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو بارآور بنا دیجیے، دین پر چلنا آسان فرما دیجیے۔ یا اللہ دین پر چلنا آسان فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری رہبری فرمائیے، یا اللہ ہماری رہبری فرمائیے۔ یا اللہ ہماری دلوں کی دنیا کو بدل دیجیے۔ یا اللہ ہمارے قلوب کو اپنا مسکن بنا لیجیے۔ یا اللہ اتنے لوگ آئے ہیں، سب کے دلوں میں حاجتیں ہیں، ضرورتیں ہیں، یا اللہ سب کے ضرورتوں کو آپ جانتے ہیں۔ یا اللہ آپ کے خزانہ بہت ہے، بے انتہا ہے۔ یا اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے سب کے جائز دینی مرادوں کو پورا فرما دیجیے، تمناؤں کو پورا فرما دیجیے، اپنا صحیح اور قوی تعلق سب کو عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ سب کو نواز دیجیے۔ یا اللہ دامن خالی ہے بھر دیجیے۔ یا اللہ دامن خالی ہے بھر دیجیے، اپنی محبت سے لبریز کر دیجیے۔ یا اللہ اپنا عشق و محبت عطا فرما دیجیے، اپنے نیک بندوں میں داخل و شامل فرما لیجیے۔
یا اللہ آپ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی اور خیر مانگی نصیب عطا فرما، جن جن برائیوں سے حفاظت چاہے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم کو اپنا ذکر کرنے والا بنا، یا اللہ اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری آنکھوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جس کو آپ بچا لیں وہی بچ سکتا ہے۔ یا اللہ نفس و شیطان کے مکروں کیسے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں میں لکھا امیدوار ہیں ان سب کے جائز مرادوں کو پورا فرما۔ تمام مریضوں کو صحت و عافیت عطا فرما، مجھے میری اہلیہ کو صحت عافیت عطا فرما، عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ جن جن کے گھروں میں لوگ بیمار ہیں سب کو صحت عافیت عطا فرما۔ یا اللہ بیماری بھی آپ کی طرف سے ہے، شفا بھی آپ کے اختیار میں ہے۔ یا اللہ کوئی دوا آپ کی اجازت کے بغیر شفا نہیں بن سکتی۔ یا اللہ شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما دیجیے، عاجلہ کاملہ عطا فرما دیجیے، عاجلہ کاملہ عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنا فضل و کرم فرما دیجیے۔ یا اللہ جہاں جہاں ایمان والے آباد ہیں، جان کی، مال کی، عزت آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرما لیجیے۔ پوری دنیا میں ایمان والوں کو عزت آبرو والی زندگی عطا فرما دیجیے، امن و امان قائم فرما دیجیے، حالات کو سازگار کر دیجیے، ہم سب کو نمازوں کا پابند بنا دیجیے، دین پر چلنا آسان فرما دیجیے۔ یا اللہ اس ادارے کو قیامت تک جاری اور ساری فرمائیے، اس کی ضروریات کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائیے۔ یہاں آنے والوں کو اے اللہ اپنا عشق و محبت عطا فرما دیجیے، دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ تمام دینی مدارس، مکاتب، مساجد اور تبلیغ خانقاہوں کی حفاظت کی کفالت فرمائیے۔ سارے دین کے کام کرنے والوں کو آپس میں مل جل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ سب کو ایک اور نیک بنا دیجیے۔ یا اللہ ہر قسم کے توڑ کو جوڑ سے بدل دیجیے، اختلاف کو اتفاق سے تبدیل فرما دیجیے۔ یا اللہ اتنے لوگ ہاتھ اٹھائے ہیں، یا اللہ دنیا میں بھی کوئی کسی کے سامنے سوال کرتا ہے اس کو ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ یا اللہ آپ تو حکم الحاکمین ہیں، آپ نے کہا ہے ادعونی استجب لکم، اے اللہ آپ سب کی دعا سنتے ہیں، قبول فرماتے ہیں۔ یا اللہ ہم میں سے کسی کا کوئی عمل آپ کو پسند ہو، اسی پسندیدہ عمل کے برکت سے ہماری ان دعاؤں قبول فرما لیجیے، ہماری اس مجلس کو قبول فرما لیجیے، آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ بنا دیجیے، دنیا میں اصلاح کا سبب بنا دیجیے۔ یا اللہ آپ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھلائی خیر مانگی وہ نصیب عطا فرما، جن جن برائیوں سے حفاظت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت سے یا اللہ ہماری ان دعاؤں قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین ورحمۃ للعالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔